دیکھیں یہ جو ہے کنسنسس بلڈ کرنا بالکل حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور حکومت نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے ہر سٹیج کے اوپر۔ جب مذاکراتی کمیٹی پہلے بنی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ جنوری کے اندر، تو تب بھی حکومت نے انتظار کیا تھا کہ یہ مذاکرات جو ہے 31 جنوری تک ہم نے ٹائم دیا، یہ اس سے پہلے ہی مکر گئے اور انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے۔ اس کے باوجود پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں کہا کہ ہم ہاؤس میں کمیٹی بنا دیتے ہیں جہاں ہم مذاکرات کرتے رہیں، انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی کا جو اجلاس بلایا گیا پارلیمنٹ کے اندر، وہاں بھی ان کو دعوت دی گئی اور باقاعدہ ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں اس میں شامل ہوں، اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے اندر بھی افسوس کا اظہار کیا گیا کہ انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ تو دیکھیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کے دروازے تو مذاکرات کے لیے، کنسنسس بلڈنگ کے لیے اور کوشش بھی جاری ہے، لیکن بدقسمتی سے لگ ایسے رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پرسنالٹی بیسڈ پالیٹکس کے اندر پھنس گئی ہے، اور وہ سمجھ آتی ہے بات، کیونکہ جس طرح کا کلٹ خان صاحب چلا رہے ہیں اس کے اندر ان کے پاس کوئی ایسی گنجائش ہی نہیں موجود پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کے پاس کہ وہ ملکی مفاد کے اوپر یا کسی اور ملکی ایجنڈے کے اوپر بات چیت کرے، سوائے اس بات کے کہ خان صاحب کو جو ہے پرول پہ رہا کر دیں، خان صاحب کو ریلیف مل جائے۔ اور پوری ان کی سیاست اسی سرکل میں گھوم رہی ہے کہ آپ نے آکسفورڈ کا الیکشن لڑنا ہے کہ کوئی مداخلت ہو وہاں سے لیکن یو کے سے، رانا پھر صاحب آپ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہے ایک شخصیت کے اراؤنڈ کی سیاست، اس کو فیول کرنے میں حکومت کا بھی اتنا ہی کردار ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کردار ہے، ان کے تو لیڈر نے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو انہی شخصیت کی بات کرنی ہے، لیکن اس میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ آپ لوگوں نے ان کے اوپر بار بار کامنٹ کر کے، بار بار جو ہے ملاقاتیں روک کے ان کو خبر کی زینت بنایا ہوا ہے۔ رانا صاحب دیکھیں ملاقاتیں تو نہیں رکی نا، ملاقاتیں تو جاری ہیں، لیکن ان کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ 14 سال کی ان کو سزا ہوئی ہے کرپشن کے اوپر، اور وہ اب کوئی سیاسی جماعت نہیں چلا سکتے۔ اگر ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے اندر اہلیت نہیں ہے اور انہوں نے ساری ڈائریکشن جو، کیونکہ خان صاحب کا جو طرز سیاست ہے وہ یہی ہے کہ کسی کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے نا، انڈیپینڈنٹ سوچ کی تو گنجائش کوئی رکھتا ہی نہیں ہے، اور کوئی اگر رکھے گا انڈیپینڈنٹ سوچ تو اس کی چھٹی ہو جائے گی پی ٹی آئی سے۔ تو یرغمال ہے پی ٹی آئی خان صاحب کی پرسنالٹی کے اگینسٹ، تو یہ ان کا انٹرنل پرابلم ہے۔ دیکھیں ان کی اتنی انڈیپینڈنٹ ان کا سوچ ہونی انٹرنل چاہیے۔ پرابلم ہے، لیکن آپ لوگوں نے کنسنسس بل کرنا ہے یا نہیں کرنا، دیٹس دا کوسچن۔ ان کا انٹرنل پرابلم تو ان سے پوچھیں نا۔ ہم دعوت دے سکتے ہیں، ہم اگر یہ دعوت کو قبول نہ کریں تو افسوس کر سکتے ہیں، ہم دروازہ اپنا کھلا رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو حکومت کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہوتا نا آپ کہ کے جس پاس کے دو اندر۔ فریقین ہیں رانا صاحب، ابھی ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب، جن دونوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں ثالثی کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں نے ریچ آؤٹ نہیں کیا، لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں اب ہم نے ریچ آؤٹ نہیں کرنا اس لیے کیونکہ ہم نے بہت دفعہ کر لیا، بس ہو گئی، تو ایک دفعہ اور صحیح۔ بلاول صاحب کو کسی نے انکار نہیں کیا، وہ کریں ثالثی کریں، لیکن مولانا صاحب بھی کریں۔ دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ اگر کوئی سیاسی اپوزیشن جماعتوں کا کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہے، کیونکہ وہ سیاسی جماعتیں تو یرغمال نہیں ہے نا خان صاحب کی سیاست کی اور پولرائزیشن کی اور نفرت کی سیاست کی، وہ تو ان کا ایجنڈا تو پاکستان ہوگا، چلے ان کا ایجنڈا تو دہشت گردی پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کے اندر بہتری لانا ہوگا۔ تو کم از کم وہ ان کے اندر بھی وہ سینس پریویل کروائیں گے، ہم اسی امید میں ہیں، کیونکہ خود تو یہ یرغمال ہے ایک کلٹسٹ سیاست کے، تو شاید اس سے کوئی سینس ہمارا دروازے کھلیں۔ ہم بالکل تیار ہیں بات چیت کے لیے، کنسنسس بلڈنگ کے لیے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے بندش ہے کیونکہ ان کو جو ہے وہ خان صاحب کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن رانا احسان صاحب یہ بات میں بڑی دم ہے نعیم پنجوتا صاحب کی کہ جب نومبر والا معاملہ ہوتا ہے احتجاج کے ٹائم پر سنجانی میں بٹھانے کے لیے آپ لوگ دروازے کھول دیتے ہیں، اس ٹائم پہ حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم لوگوں نے اسلام آباد نہیں آنے دینا، سو لیٹ اس میک عمران خان صاحب میٹ دیئر لیڈرز۔ لیکن اس کے بعد آپ لوگ اب جو نیشنل سیکیورٹی کا سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہے، اس ٹائم پہ آپ لوگوں کو ملاقات کا مسئلہ ہو رہا تھا، اس ٹائم پہ ملاقات کرا دیتے، ہو سکتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ملاقات کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ ان کی پالیسی بڑی کلیئر کٹ آ رہی ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، پاکستان کے کسی سنگین ترین مسئلے کے اوپر پی ٹی آئی انگیج نہیں کرے گی جب تک خان کو ریلیف نہیں ملے گا۔
تو دیکھیں تب جب آپ ذکر کر رہی ہیں خان کنوکٹڈ نہیں تھے، اب خان کنوکٹڈ ہیں، ان کو 14 سال کی سزا ہو چکی ہے، وہ سیاست جو سیاسی منظر نامہ ہے اب اس کا حصہ نہیں ہے، وہ ابھی سزا اپنی کاٹ رہے ہیں. اگر ان کو آگے ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے تو بالکل پھر وہ جو ہے لیکن یہ دیکھیں ان کو سمجھنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ان کی جماعت جو ہے وہ اہلیت رکھتی ہے، کیا وہ ملکی مسائل کے اوپر بیٹھک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اگر ان کی سوئی یہیں اٹکی ہوگی کہ ہم نے 1 انچ آگے نہیں بڑھنا جب تک خان کو پرول پہ، چلے یہ تو ایک ٹاپک یہ ہے نا. مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کا نا یہاں سٹینڈ سٹل ہے، ادھر سے آپ لوگوں نے ادھر ادھر نہیں ہونا. اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ملک کو یرغمال بنا لیں اور یہ کہیں کہ ملک جو ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے، تو پہلے جو ہے وہ خان کو آپ لائیں گے سامنے تو پھر ہم کوئی بات چیت کریں گے، ورنہ ہم نے کوئی موقف ہی نہیں دینا. تو یہ پوری قوم تماشا دیکھ رہی ہے، قوم دیکھ رہی ہے کہ افواج پاکستان ڈیلی بیسس پہ شہادتیں دے رہی ہے بارڈر کے اوپر ہمارے، اور اب اندر جو ہے کیونکہ ہم افواج پاکستان اور بارڈر کی بات کر رہے ہیں رانا احسان صاحب. اب اس ٹائم پر آج 30 تاریخ ہے، کل 31 مارچ ہے، کل افغان شہریوں کے کمپلیٹ انخلا کا آخری دن ہے. یہ ایک رپورٹ میں پڑھ رہی تھی، اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی جو 1 سے لے کر 15 مارچ کے اعداد و شمار جو جمع کیے گئے ہیں اس کے اندر ریکارڈ جو ہے وہ کیا گیا، مدت جو ریکارڈ کی گئی اس کے اندر 16 سے لے کر 28 فروری کی پچھلی رپورٹنگ مدت کے مقابلے میں واپسی کی جو سپیڈ ہے وہ 67% کم ہوئی ہے. پہلے 67% تھی، اب 50% ہو گئی ہے. ران صاحب کل تک سارے افغان شہری جا چکے ہوں گے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں آبویسلی اس طریقے سے یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور آپ نے درست فرمایا کہ شروع میں جس طریقے سے اگریسولی اس پہ کام ہو رہا تھا پھر اس کے اوپر وہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا. دیکھ اس کی وجہ جو ہے وہ تو انٹیریئر منسٹری بہتر بتا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹیریئر منسٹری آپ کی حکومت کا ہے نا ران صاحب، اسی لیے I'm trying to ask you، آپ کوآرڈینیٹر ٹو دی پرائم منسٹر ہیں. بالکل. یہ دیکھیں میرے خیال سے اس کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ زور دیا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ واپس بھیجنا ہے جو انلیگل سیٹلمنٹ ہے افغانی شہریوں کی، اور جن کے پاس کوئی لیگل ڈاکیومنٹ نہیں ہے اور وہ انلیگل سیٹلرز ہیں تو ان کو ہمیں جو ہے وہ ان کا اخراج کرنا ہے. تو میرے خیال سے اس پہ دوبارہ سے کام شروع ہوگا. تو آپ لوگ تاریخیں نہ دیا کریں رانا صاحب، اگر آپ لوگ وہ تاریخیں پوری نہیں کر سکتے. مجھے وہ تاریخ پہ تاریخ یاد آ رہا ہے. دیکھیں بالکل آپ درست فرما رہی، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ رکاوٹ کیا وجہ بنی میرے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جاری کرنا چاہیے اور اس پہ جو ہے وہ کام مزید کرنے کی ضرورت ہے.